اس ہسٹری کے متعلق بات کرتے ہیں۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے، مسلسل دعوت دیتے رہے، اور جب قوم نے دین کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا، نہ بات مانی، تو یونس علیہ السلام نے غصے میں آ کر ان کو عذاب کی دھمکی دی، بد دعا دیتے ہوئے اس علاقے کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جب یونس علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے، کشتی میں سفر کر رہے ہیں، تو کشتی میں سفر کرتے ہوئے کشتی ہچکولے کھانے لگی، طوفان آیا اور تیزی سے ہچکولے کھانے لگی۔ تو اس وقت ہوتا یہ تھا کہ اگر کشتی ہچکولے کھانے لگے تو وہ سمجھتے تھے کہ کوئی بندہ ایسا ہے کشتی کے اندر جو اللہ اس سے ناراض ہے، تو اس لیے یہ کشتی اس طرح کے ہچکولے کھا رہی ہے۔ پھر سب نے کہا کہ قرآن اندازی کرتے ہیں، ایک بندے کو ہم نے سمندر میں پھینکنا ہے۔ تو جب قرآن اندازی کی گئی تو اس قرآن اندازی میں نام نکلتا ہے یونس علیہ السلام کا، لہٰذا یونس علیہ السلام نے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی اس قرآن اندازی کی وجہ سے کہ بھئی میں ٹھیک ہے۔ اب جب سمندر میں چھلانگ لگائی تو مچھلی نے نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ یونس علیہ السلام نے یہ دعا 3 اندھیروں میں پڑھی، اور اللہ رب العزت نے اس دعا کی برکت سے 3 اندھیروں سے نکال لیا، 3 پریشانیوں سے نکال لیا۔ 3 اندھیرے کیا تھے؟ جب چھلانگ لگائی مچھلی نے نگل لیا۔ سب سے پہلا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا، اور دوسرا اندھیرا پانی کا، سمندر کے پانی کا بھی ایک اندھیرا ہے، اور تیسرا اندھیرا رات کا۔ ٹھیک ہے، 3 اندھیروں میں، 3 پریشانیوں میں پھنس گئے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی، اللہ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ تو پاک ہے، یقیناً خامیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں۔ آیت کریمہ کے متعلق ایک بڑا ہی اہم نکتہ ہے کہ جب بھی اللہ سے دعا کریں یا توبہ کریں تو اپنی کمی، کوتاہی اور کمزوری کا اظہار ضرور کریں، جس طرح آیت کریمہ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یونس علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کی پاکیزگی کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی اپنی کمی اور کوتاہی کا اظہار بھی کیا کہ انی کنت من الظالمین، یقیناً میرے اندر ہی کوئی کمی کوتاہی ہے۔ تو جب بھی اللہ سے دعا کریں تو دعا کی قبولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، قبول ہونے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں جب ہم اپنی کمی، کوتاہی، غلطی کو ایکسیپٹ کریں، اللہ کے سامنے پیش کریں کہ یا اللہ یہ میری کمی ہے، یہ میری کوتاہی ہے، آئندہ ایسے نہیں ہوگا، تو وہ دعا زیادہ جلد قبول ہو جاتی ہے۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر غلطی، کمی، کوتاہی ہونے کی صورت میں انسان اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہ ہو، توبہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہ ہو، اور وہ ذہن یہ رکھتا ہو کہ مجھے اللہ اس پریشانی سے نکال دے، دکھ سے نکال دے، تو اللہ کبھی اس دکھ، تکلیف، پریشانی سے نہیں نکالتے۔ دکھ، تکلیف، پریشانی، بیماری سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ہم اپنی غلطی کا اقرار کریں اللہ رب العزت کے سامنے کہ یا اللہ یہ غلطی ہوگی۔ غلطی کا اقرار کر کے جب اللہ سے توبہ کریں تو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ غلطی کی توبہ کرنا سیکھیں، توبہ کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، پیش ہو جائیں۔ قرآن پاک کی آیت کیا ہے؟ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے، اللہ کی تعریف بیان نہ کرتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اس آیت سے یہ بات سمجھ لگی کہ اگر ہم اللہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی غلطی کا اقرار کرنا پڑے گا، اللہ سے توبہ کرنی پڑے گی۔ ہمیشہ اگر کوئی غلطی ہو جائے، کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کریں، اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آیت کریمہ کے